انسانی تاریخ میں سفر ہمیشہ سے ایک بنیادی ضرورت رہا ہے۔ پہاڑ، دریا، صحرا اور گھنے جنگلات، یہ سب انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے۔ مگر جب انگریز برِ صغیر میں آئے تو انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جس نے سفر کو آسان، تیز اور محفوظ بنا دیا۔ یہ نظام تھا ریلوے کا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ انگریزوں نے برِ صغیر میں ریلوے کا جال کیسے بچھایا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے اور یہ نظام کس طرح عوامی زندگی پر اثر انداز ہوا۔ 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں تجارت کا آغاز کیا۔ شروع میں وہ کپڑے، مسالے اور دیگر اشیاء کی تجارت کرتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی طاقت بڑھتی گئی۔ بالآخر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پورا برِ صغیر براہ راست برطانوی حکومت کے قبضے میں آ گیا۔ اب انگریزوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا۔ اتنے بڑے علاقے پر حکومت کیسے کی جائے؟ فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے بھیجا جائے؟ مال و تجارت کو تیزی سے بندرگاہوں تک کیسے پہنچایا جائے؟ یہ وہ سوالات تھے جنہوں نے انگریزوں کو ریلوے نظام بنانے پر مجبور کیا۔ ریلوے کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ 1853 میں شروع کیا گیا۔ 16 اپریل 1853 کو بمبئی سے تھانہ تک پہلی ٹرین چلائی گئی۔ اس میں 400 مسافر سوار تھے اور یہ برِ صغیر کی تاریخ کی پہلی ریل گاڑی تھی۔ اس کامیابی کے بعد انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ریلوے کا نیٹ ورک پورے ہندوستان میں پھیلایا جائے تاکہ فوجی، تجارتی اور انتظامی مقاصد پورے کیے جا سکیں۔ اگرچہ ریلوے سے عوام کو بے شمار فائدے ہوئے، لیکن انگریزوں کے اصل مقاصد کچھ اور تھے۔ 1857 کی بغاوت کے بعد انگریزوں کو احساس ہوا کہ اگر کسی علاقے میں بغاوت ہو جائے تو فوج کو تیزی سے پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ریلوے اس مقصد کے لیے سب سے بہترین حل تھا۔ انگریزوں نے برِ صغیر کے زرخیز زمینوں سے کپاس، گندم، چاول، مسالے اور دیگر اشیاء نکال کر یورپ بھیجنی تھی۔ ریلوے نے مال کو بندرگاہوں تک پہنچانا آسان بنا دیا۔ اتنے بڑے علاقے پر حکومت کرنے کے لیے مواصلات کا بہتر نظام ضروری تھا۔ ریلوے نے حکومتی افسران اور ڈاک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تیز اور آسان کر دیا۔ 1853 میں صرف 34 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے والی ٹرین سے آغاز ہوا، لیکن اگلے چند دہائیوں میں ریلوے کا جال تیزی سے پھیلنے لگا۔ 1860 تک تقریباً 1500 کلومیٹر لائن بچھ چکی تھی۔ 1880 تک یہ 14,000 کلومیٹر سے زیادہ ہو گئی۔ 1900 تک برِ صغیر میں دنیا کا سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک موجود تھا۔ یہ ریلوے لائنز بڑے شہروں کو جوڑتی تھی، جیسے بمبئی، کلکتہ، دلی، لاہور، کراچی اور پشاور۔ انگریزوں نے ریلوے بنانے کے دوران کئی بڑے انجینئرنگ کے کارنامے انجام دیے۔ پل، بڑے دریا جیسے گنگا، جمنا، سندھ اور ستلج پر بڑے بڑے پل تعمیر کیے گئے۔ مثلاً سکھر بیراج کے قریب مشہور لیس ڈاؤن برج اور ایوب برج۔ سرنگیں، پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگیں بنائی گئیں تاکہ ریل آسانی سے گزر سکے۔ اسٹیشنز، شاندار ریلوے اسٹیشنز بنائے گئے، جیسے لاہور ریلوے اسٹیشن اور بمبئی کا وکٹوریہ ٹرمینس۔ یہ سب عمارتیں آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اگرچہ ریلوے انگریزوں نے اپنے مفاد کے لیے بنائی تھی، لیکن اس سے عوام کو بھی کئی فائدے ہوئے۔ گھوڑا گاڑی یا بیل گاڑی کے مقابلے میں ریل گاڑی سستی، تیز اور محفوظ تھی۔ مقامی کسان اپنی فصلیں دور دراز کے شہروں میں بھیج سکتے تھے، جس سے تجارت بڑھی۔ ریلوے نے مختلف علاقوں کے لوگوں کو قریب کر دیا۔ پنجاب، سندھ، بنگال اور مدارس کے لوگ آسانی سے ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ ریلوے کی تعمیر آسان نہیں تھی۔ ہزاروں مزدور سخت گرمی، بارش اور بیماریوں میں کام کرتے رہے۔ کئی مزدور جان سے گئے۔ انگریز انجینئر اور مزدور دونوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1947 میں جب پاکستان اور بھارت وجود میں آئے تو ریلوے دونوں ممالک کی معیشت کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ پاکستان کو تقریباً 11,000 کلومیٹر ریلوے ٹریک وراثت میں ملا۔ ریلوے نے نہ صرف عوام کو جوڑے رکھا بلکہ
ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ آج پاکستان ریلوے کئی مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کی بنیاد وہی ہے جو انگریزوں نے 150 سال پہلے رکھی تھی۔ بڑے بڑے پل، اسٹیشن اور ریلوے لائنز آج بھی انگریز انجینئروں کی مہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ انگریزوں نے ریلوے نظام اپنے فائدے کے لیے بنایا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ریلوے نے برِ صغیر کی سماجی، معاشی اور ثقافتی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ آج بھی جب ریل کی سیٹی بجتی ہے تو یہ ہمیں ماضی کی اس تاریخ کی یاد دلاتی ہے جب پہلی بار دھواں اگتی ہوئی ٹرین ہندوستان کی سرزمین پر دوڑی تھی۔